افغانستان میں ہونے والے ڈرون حملے میں امریکہ نے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب شخصیات کی شرکت، آصف غفور کی دوبارہ خبروں میں واپسی۔ اچھا، سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا جس کے اندر القاعدہ کے چیف کو نشانہ بنایا گیا۔ اب اس حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جس موقع کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک دم سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف، اور تمام تر توجہ میڈیا کی، ہر کسی کی جو بھی میڈیا پہ نظر رکھتا ہے یا خبروں پہ نظر رکھتا ہے، ان سب کی توجہ اس فیصلے کی جانب رہی۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ہی وہ حملہ ہوا تھا افغانستان کے اندر، اس کے فوراً بعد اس طرح کی خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ کیا پاکستان کی فضائی حدود تو نہیں استعمال ہوئی، کہاں سے یہ حملہ ہوا۔ اب اس حوالے سے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پچھلی حکومت میں بڑے اہم عہدوں کے اوپر تھے، سینئر لیڈرشپ جو ہے پی ٹی آئی کی، جو پچھلی حکومت میں اہم پوسٹ کے اوپر تھے، اہم وزارتوں کے اوپر تھے، ان سے بھی میں نے اس حوالے سے پوچھا۔ وہ کیا تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کس کی ایئر سپیس یوز ہوئی ہے، کس طریقے سے امریکہ نے یہ ڈرون حملہ کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ ہے، اس نے یہ خبر لگائی ہوئی ہے، ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے جناب، ان کی خبر کے مطابق کہ یہ جو آپریشن ہوا ہے افغانستان کے اندر، اس میں پاکستان کی مرضی شامل تھی اور پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہوئی ہے۔ مطلب اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس یوز ہوئی ہے۔ اچھا، یہ صرف یہ نہیں ہے، اور دیگر بھی بین الاقوامی جو میڈیا ہے وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کرائسس گروپ ہے، ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو بنیادی طور پہ کام کرتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں فورن پالیسی سے ریلیٹڈ وہ ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ۔ اس کی جو ڈائریکٹر ہیں ایشیا کے پروگرام کی، لورل ملر صاحبہ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اس میں ملوث ہے اور اس کی جو فضائی حدود ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان اس کو مانے گا یا پھر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا، کہے گا کہ جناب ہم نے کوئی اس میں کوآپریشن نہیں کی ہے۔ تو یہ اب خبریں ہر جگہ سے آ رہی ہیں، مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں، اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس حوالے سے پتہ ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کو پتہ نہ ہو یا پاکستان کی اس میں مرضی نہ شامل ہو۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انہی حالیہ دنوں میں ہماری جو عسکری قیادت ہے انہوں نے بھی رابطے کیے امریکہ سے، ٹیلی فون کالز وغیرہ بھی ہوئیں، ان کی فوجی قیادت سے بھی ہوئی، دیگر ان کے جو امپورٹنٹ شخصیات ہیں ان سے بھی باتیں ہوئیں۔ تو کیا پاکستان کو پتہ تھا؟ پاکستان نے جان بوجھ کے یہ جگہ دی، ایئر سپیس دی، اس لیے کہ اسی حوالے سے عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے سے جب پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ امریکہ کو یا سی آئی اے کو کوئی اڈا دیں گے، کوئی سپیس دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ تو وہ ایبسلوٹلی ناٹ اسی حوالے سے تھا۔ اب میں نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ پچھلی جب حکومت تھی اس حکومت کے دوران بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی تھی۔ پاکستان سے کہا گیا تھا کہ بس ٹھیک ہے، آپ اگر ہمیں اڈا نہیں دیتے تو آپ ہمیں فضائی حدود دے دیں، ہم آپ کی فضائی حدود استعمال کریں گے اور وہاں پہ جا کے کاروائیاں کیا کریں گے۔ تو یہ چیز پہلے بھی مانگی گئی تھی، اور اسی وجہ سے کل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پاکستان کی فضائی حدود کہیں استعمال تو نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے خبریں آئیں گی، کچھ دعوے بھی ہو رہے ہیں مختلف قسم کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انفارمیشن آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیفرنٹ سورسز سے آ رہی ہوتی ہے، تو بیچ میں کانسپریسی تھیریز بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوائنٹ کرتی ہیں کہ یقیناً اس میں پاکستان، یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو نہ پتا ہو۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جی پاکستان نے اپنے جو ایئر سپیس ہے اس کے لیے ریڈار وغیرہ آف کیے، ریڈار وغیرہ کو بند کیا تاکہ امریکی ڈرون جا سکے۔ اس طرح کی چیزیں بھی، اس طرح کی بھی کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں بھی دے رہی ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں بھی ایبٹ آباد کے اندر امریکی ہیلی کاپٹر آ گئے تھے اور ہماری کسی نہ فضائیہ کو پتہ چلا تھا نہ ایئر ڈیفنس کو پتہ چلا تھا، اور ایبٹ آباد کے اندر آ کے امریکی اسامہ بن لادن کو مار کے اس کو باڈی اٹھا کے واپس چلے گئے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ تو اینی وے یہ ہے جناب اس کی حوالے سے تفصیلات۔ اگر مزید کوئی تفصیل آتی ہے
پاکستان اس کے حوالے سے کوئی اکنالج کرتا ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی تک جو پاکستان کا موقف ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو اس طرح کی دہشت گردی ہے ہم اس کے خلاف ہیں, ہم دنیا سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور جدھر بھی دہشت گردی ہوگی ہم اس کے خلاف ہیں. مطلب جنیرک سا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے فارن آفس نے. نہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب کے پاکستان کی ایئر اسپیس میں نہیں یوز ہوئی, نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس اس میں یوز ہوئی ہے. تو یہ اب تک کی اس کی تفصیلات ہیں. اچھا, دوسری جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جناب ایک اجلاس ہوا, اس کی فوٹیج وغیرہ جاری کی گئی, میڈیا کے اوپر بھی رپورٹ ہوئی. اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی زیر قیادت پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور اس اجلاس کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے جناب نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی شرکت کی. اب یہ جو دونوں شخصیات ہیں اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب, آپ کو پتا ہے ان کے جو لیگل جو سٹیٹس ہے پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں تو اس پرابلمٹک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے, عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, وہ نہیں آ رہے. اس کے علاوہ اور بھی ان کی فیملی کے جو ممبرز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے بھی کیسز ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا. اور اس کے اوپر حالیہ دنوں میں ہی اندلیب عباس صاحبہ اور بیرسٹر حسان نیازی نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے, جس میں اس پٹیشن کا پورا جو مقدمہ ہے نا, جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے ترکی اور سعودی عرب, اور وہاں پہ وہ اپنے بچوں کو, بیٹے کو انہوں نے اس میں شامل کیا دورے کے اندر, اور وہ بیٹا جو ہے وہ عدالتی مفرور ہے, عدالتوں کو مطلوب ہے. تو یہ آئین کی, قانون کی خلاف ورزی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی پٹیشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب جو لندن وہ اپنی کابینہ کے لوگوں کو لے کے گئے تھے اور وہاں پہ میاں صاحب سے, اسحاق ڈار صاحب سے ملاقاتیں ہوئی تھی, تو وہ کس آئین اور قانون کے تحت ہوئی تھی؟ اس لیے کہ وہ لوگ تو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہیں, عدالتوں میں آ کے انہوں نے اپنا جواب دینا ہے, وہ نہیں آ رہے. تو لہٰذا ایک ملک کے وزیر اعظم کا ایسے لوگوں سے ملنا جو پاکستان کے قانون کو مطلوب ہے وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو میاں صاحب یعنی میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے. یہ پٹیشن پہلے ہی موجود ہے. تو اب پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جن کے حوالے سے پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے ہیں, عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں, اور ایک طرح سے وہ عدالتی ایبسکونڈر ہیں, عدالتی مفرور ہیں. تو یہ اب بڑی پرابلمٹک چیز ہے کہ جی پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو میٹنگز ہو رہی ہیں جس میں وزیر اعظم پاکستان شریک ہے, جس میں بہت سارے وزراء شریک ہیں, جس میں دیگر اہم شخصیات حکومتی شریک ہیں, اور اس میٹنگ کے اندر پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے اپنی ان پٹ دے رہے ہیں, جو بھی پالیسی کی وہاں پہ بات ہو رہی ہے, جو بھی مشاورت ہو رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک پٹیشن تو پہلے ہی موجود ہے, لیکن کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے یا پھر سیاسی طور پہ درست ہے, اس کا فیصلہ تو دیکھیں عوام کرے گی اور ووٹرز کریں گے, اور جو سننے اور دیکھنے والے وہ کریں گے. قانونی طور پہ اس کا کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ اب جو پٹیشن دائر ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اب حالت یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے اس کے اندر جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ لوگ شرکت کر رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب گئے شہباز شریف صاحب, تو وہاں پہ بھی وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے گئے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں. ترکی میں بھی وہ ان کو ساتھ لے کے گئے. اب پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جناب وہ شریک ہیں. تو میرے خیال میں پھر ان کو واپس ہی آ جانا چاہیے, ادھر ہی پاکستان آ کے سیاست کریں اگر وہ ہر چیز میں اتنا شریک ہونا چاہتے ہیں. تو ویسے بھی اب تو نہ عمران خان کی حکومت ہے, پہلے تو یہ تھا نا کہ جی عمران خان کی حکومت ہے اور اس میں آئیں گے تو وہ مسائل ہو سکتے ہیں, ان کے یقیناً کوئی ہو سکتی ہیں, اپریہنشنز ہو سکتی ہیں کہ وہ ہمیں فیئرلی ٹریٹ نہیں کریں گے, ریاستی مشینری ہمیں فیئرلی ٹریٹ نہیں کرے گی. اب تو اپنے بھائی کی حکومت ہے, چھوٹے میاں صاحب کی حکومت ہے اور سارے اتحادیوں کی حکومت ہے, تو اب تو آ جانا چاہیے ان کو. تو اینی وے یہ ہے جناب پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں عدالتی مطلوب افراد شرکت کر رہے ہیں, اور ہمارے ملک اور قوم کے لیے جو اہم پلاننگ ہو رہی ہے, اہم فیصلے ہو رہے ہیں, اس میں ان کا بھی اہم کردار ہے. اچھا, دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خبر ہے جنرل آصف غفور صاحب کے حوالے سے. آصف غفور صاحب کو آپ کو پتا ہے کور کمانڈر کوئٹہ 12 کور کے جو کور کمانڈر ہیں ان کی شہادت کے بعد وہ پوسٹ خالی ہو گئی تھی. تو اب لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو سابق DG ISPR ہیں,
اور ہیں تو وہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر، لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی وہ دلوں کا پرائم منسٹر ہے، میاں صاحب دلوں کے پرائم منسٹر ہیں، خان صاحب دلوں کے پرائم منسٹر ہیں. لوگ اپنے ان کے لیڈران کے لیے اس طرح کی ٹرمز یوز کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آصف غفور جو ہیں وہ دلوں کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. پاکستان کی عوام کا ایک بڑا حصہ آصف غفور کو بہت پسند کرتا ہے. آصف غفور کے لیے خاص قسم کی لائکنگ ہے، خاص طور پہ نوجوان طبقے کے اندر. جب ابھینندن آیا اور اس وقت جو انہوں نے آ کے وہاں پہ پریس کانفرنس وغیرہ کی اور انہوں نے جو کہا، آپ کو پتا ہے کہ وی ول سرپرائز یو، اور آپ کو ہم سرپرائز کریں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور وہ پھر مطلب وہ تاریخ کا حصہ ہے. اور موقعوں کے اوپر بھی اب تو بہت سارے لوگ حکومت میں آگے ہیں جو جن کے حوالے سے ماضی میں ادارے بہت کچھ کہتے تھے. اس وقت بھی آصف غفور صاحب نے کہا تھا کیا آپ کس کو لٹانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ فوج کو لٹانے کی بات کرتے ہیں؟ کوئی بھی بندہ ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتا. وہ کن کو انہوں نے کہا تھا اس زمانے میں آپ کو بھی پتا ہے. پر اینی وے جو دلوں کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے آصف غفور جناب، اب وہ بن گئے ہیں کور کمانڈر، کوئٹہ کور کمانڈر 12 کور. بڑا امپورٹنٹ یہ پوسٹ ہے صدرن. آپ کو پتا ہے وہ جو کمانڈ ہے جو بلوچستان کا ایریا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور یہ بڑا ہی اہم عہدہ ان کو دیا گیا ہے، اہم ذمہ داریاں ان کو دی گئیں، اور اس سے پہلے بھی ان کے پاس بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں. حالیہ عرصے میں وہ خبروں میں نہیں رہے، لیکن کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ مختلف چیزوں کے اوپر وہ بڑا کام کر رہے تھے اور بہت زیادہ اہم ذمہ داریاں تھیں ان کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے عہدے سے ان کی ٹرانسفر ہوئی تھی تو ہمارے کچھ سینئر دوست، ضرورت سے زیادہ باخبر دوست، اس لیے کہ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ خبریں مل جائیں نا تو وہ بھی تھوڑا سا بندے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، پھر وہ سمجھ نہیں آتی، خبریں مکس ہو جاتی ہیں، ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر. تو اس وقت جو ہمارے ضرورت سے زیادہ، بلکہ جو ضرورت سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہی وہی ہوتے ہیں، پر اس وقت بھی جو ہمارے ضرورت سے زیادہ باخبر سینئر دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آصف غفور کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، یہاں سے یہ ہے وہ ہے. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو ویڈیو بنا کے بتایا تھا کہ آصف غفور صاحب کو جس پوسٹنگ بھیجا گیا، جہاں جی او سی بنا کے بھیجا گیا، وہ کتنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، اور یہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے اور اب وہ کور کمانڈر بھی بن گئے. تو اینی وے اس زمانے میں اس طرح کی بہت ساری خبریں آ رہی تھی. اور آصف غفور صاحب کے حوالے سے ایک اور چیز بھی جو مشہور ہے کہ ان کی ایک ٹویٹ بھی بڑی مشہور ہے، ریجیکٹڈ. جب ڈان لیکس کے خبر آئی تھی پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے، ایک ایسی خبر آئی تھی جس کو پڑھ کے بہت سارے لوگوں کو آبویسلی اس حوالے سے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا بھی لگا تھا کہ ہمارے اداروں کے خلاف اپنی حکومت کو اس طرح کی بات کر رہی ہے. تو وہ اس میں بھی انہوں نے پھر ایک ٹویٹ کی تھی اس کے بعد جو سب کچھ ہوا تھا کہ ریجیکٹڈ والی، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. تو اینی وے آصف غفور صاحب دوبارہ جناب لائم لائٹ میں آ گئے ہیں. لائم لائٹ میں تو وہ پہلے بھی تھے، ابھی مطلب ان کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے اور جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے پچھلے کور کمانڈر صاحب کی اور ان کے ساتھ دیگر افسران کی، اس کی وجہ سے آبویسلی یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے اور یہ جو ان کو تعیناتی کی گئی ہے وہ زیادہ خبروں میں آ رہی ہے. پر دلوں کے ڈی جی آئی ایس پی آر تو وہ ویسے ہی ہیں. اور آئی ڈونٹ نو اگر اس موقع کے اوپر جو حالیہ عرصے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد جس طریقے سے ریئیکشن وغیرہ آیا، اگر ابھی وہ ڈی جی ہوتے تو کیا ان کی وہی سٹینڈنگ رہتی جو ابھی تک لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ہے؟ آئی ڈونٹ نو. لیکن ابھی تو وہ اس عہدے پہ نہیں ہے، اور ابھی بھی وہ اگین میں بات وہی ٹرم یوز کروں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اپنے جو اس وقت ہے موجودہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بخوبی اپنی جو ہے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. لیکن دلوں کا ڈی جی آئی ایس پی آر آج بھی آصف غفور ہے، جو نوجوان طبقہ اس کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں وہ بات کرتا ہوں جو ہم روز دیکھتے ہیں، جو روز ہمیں میسج آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جو لاکھوں لوگوں سے ہماری روز انٹریکشن ہوتی ہے. تو وہ میں آپ کو ایک بز دے رہا ہوں کہ بز کیا ہے، ایک فیڈ بیک کیا ہے. وہ یہی ہے کہ آصف غفور صاحب جو ہیں ان کے لیے خاص قسم کی لائکنگ ہے. اچھا، ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ریزائن کریں. اس کے آپ کو پتہ ہے مختلف الزامات وہ لگاتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب خود بھی جو ہے نا وہ صدارت کے امیدوار بھی ہیں. اور میرے خیال میں اگر اب بھی پی ڈی ایم نے مولانا صاحب کو صدر نہیں بنایا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی، اس لیے کہ یہ ساری پی ڈی ایم کو اکٹھا کرنا بہت کچھ، یہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں
مولانا کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، اور اب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے اس میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ شو کر رہے ہیں مولانا کو صدر بنانے کے لیے. تو اگر عارف علوی صاحب کو کسی طریقے سے فارغ کیا جاتا ہے تو مولانا صاحب کا صدر بن سکتے ہیں وہ، اور اسی وجہ سے وہ عارف علوی صاحب کے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے جو ہے وہ ریزنز بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں، عارف علوی صاحب کو جانا چاہیے. لیکن اگر عارف علوی صاحب چلے بھی گئے تو کیا مولانا کو ان کے جو اتحادی ہیں وہ وعدہ پورا کریں گے، مولانا کو صدر بنائیں گے؟ اب دیکھتے ہیں اس پہ وہ عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن مولانا تو اپنی طرف سے یہ اہم ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر، اس کا بوجھ لینے کے لیے وہ مکمل طور پہ تیار ہیں. ملک و قوم کے لیے وہ صدارت کا بوجھ بھی، پی ڈی ایم کی صدارت کا بوجھ تو ان کے کندھوں پہ ویسے ہی ہے، وہ ملک کی صدارت کا بوجھ بھی لینے کے لیے تیار ہیں. اور وہ جو وکی لیکس میں آیا تھا کہ انہوں نے امریکنز کو بتایا تھا وزیر اعظم بننے کی جو خواہش ظاہر کی تھی، وہ بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ملک و قوم کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پہ لیا جائے اور ملک و قوم کے لیے کچھ کیا جائے. تو امید ہے مجھے جی کہ مولانا صاحب کو جو ہے پی ڈی ایم والے دھوکہ نہیں دیں گے. اگر ان کو موقع ملا تو مولانا کو صدر بنایا جائے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.